جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، ہم جو دن رات اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں، جو جانے انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، اس کا اخروی انجام جہنم کی صورت میں تو ہے ہی، مگر ان گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دنیا میں بھی کئی قسم کے مصائب آلام سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ تو گویا جیسے گناہوں کے اخروی نقصانات ہیں جہنم کا ایندھن بننے اور جنت سے محروم ہونے کی صورت میں، اسی طرح دنیا میں بھی ہماری مشکلات آئے روز کے مصائب کی ایک اہم ترین وجہ ہماری یہ نافرمانیاں اور ہماری گناہ ہیں۔ کتاب و سنت کی روح سے دنیا میں اگر کسی پر کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی مشقت آتی ہے تو کتاب و سنت کی روح سے اس کی دو وجوہات اہم ہیں۔ اگر تو وہ انسان نیک ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے اور سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، ایسے لوگوں پر اگر کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آئے تو وہ اللہ کی جانب سے ان کے لیے آزمائش ہوتی ہے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ساتھ ان کا اجر بڑھاتے ہیں، مزید ان پہ انعام و اکرام کی برکھا برستی ہے۔ اور اگر مصائب سے دوچار ہم جیسے مسلمان ہوں تو پھر یہ مصائب، آئے روز کی مشکلات، یہ نئی نئی بیماریوں کا سامنا اور اللہ کی نعمتوں کو ترسنا، بارش کی ضرورت نہ ہو تو بارشیں ہو کے فصلوں کا تباہ و برباد ہونا، جب بیماریاں پھیل رہی ہوں، سموگ نے لپیٹ رکھا ہو، اللہ کی رحمت کی اشد ضرورت ہو، اللہ کا اپنی رحمت کو روک لینا، یہ ہم جیسے انسانوں کے گناہوں کی سزا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ابھی ایک مشکل سے نکلتے نہیں، اگلی اس سے بھی زیادہ سخت مشکل میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ گھریلو پریشانیاں اپنی جگہ، ملکی مسائل اپنی جگہ، کہ اللہ کی عطا کردہ بنیادی نعمتوں کو ترستے ہیں، پانی کو، ہوا کو، بجلی کو، گیس کو ترستے نظر آتے ہیں۔ جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم دنیاوی اسباب اپناتے ہیں مگر شریعت سے رہنمائی نہیں لیتے۔ اگر شریعت سے رہنمائی لے کے جو اصل حال ہے وہ کر لیں تو ان مصائب سے جان بھی چھوٹ جائے اور پھر نئے مصائب کا سامنا بھی کرنا نہ پڑے۔ مگر ہم اپنی ساری محنت، ساری سمجھ بوجھ دنیاوی وسائل پہ لگا دیتے ہیں کہ اگر اس مصیبت سے بچنا ہے تعلیمی ادارے بند کر دیں، یہ جو ہے وہ صنعتیں
یہ بند کر دیں، کوئی کہتا ہے مصنوعی بارش کے ذریعے، کوئی اپنی عقل کے مطابق جو اس کے ذہن میں دنیاوی حال ہے وہ پیش کرتا ہے۔ مگر بحیثیت مسلمان ہم ذرا اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھیں کہ وہ اللہ جو ماں سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے، آج ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہے مگر اللہ رحمت کی بارش نہیں دے رہی، جبکہ ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اللہ سے رحمت کی بارش مانگ بھی نہیں رہے، دنیاوی سارے وسائل استعمال کرتے ہیں، سرمایہ تو خرچ کرتے ہیں کہ ماسک ہمیں اس سے بچا لے گا، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، بچ جائیں گے، مگر اسلامی نقطہ نظر اپنانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں واضح کرتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، یہ مصائب تمہاری اپنی جو ہے وہ کمائی ہے، اپنے کرتوتوں کا رزلٹ اور نتیجہ ہے، لہذا جب تک اس کا اصل حل نہیں کرتے، ایک سے جان چھوٹنے کے بعد دوسرے میں پھنس جاؤ گے۔ کرونا سے جان چھوٹے گی، ڈینگی آ جائے گا، ڈینگی سے جان چھوٹے گی تو پھر سموگ آ جائے گی، پھر اسی طرح نئی نئی بیماریاں، نئے نئے وائرس، نئی نئی مشکلات، کیونکہ ہم گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ مانتے ہیں کہ ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، اللہ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں، اللہ نے اپنی رحمت ہم سے روک لی ہے، یہ ماننے کے باوجود بھی اللہ کی نافرمانیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ عمل کہ جو اللہ کو اس قدر ناپسند ہے کہ ہم سے پہلی امتوں میں وہ پایا گیا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں کہ جن قوموں پہ عذاب آئے، جو ان کے بدعمالیاں تھیں، وہ آج سارے کام ہم سب میں موجود ہیں۔ اگر کسی بستی کو اٹھا کے دوبارہ اوندے منہ پھینکا گیا تو آج وہ عمل بھی کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ جن لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، بھئی یہ ماپ تول میں کمی نہ کرو ورنہ اللہ کی گرفت کا سامنا کرنا پڑے گا، وہ باز نہیں آئے، اللہ کا عذاب کا کوڑا ان پہ برسا۔ مگر آج ہم نے یہ جو ملک لاکھوں جانیں قربان کر کے عزت پامال کروا کے حاصل کیا تھا کہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، یہاں ہمیں خالص چیز تک نہیں ملتی، ریٹ بھی کئی گنا زیادہ اور چیز بھی ناقص، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی، جس رحمت کی ضرورت ہوگی اللہ اپنی رحمت سے نواز دیں گے۔ یہ تو وہ بدعمالیاں ہیں، یہ لواطت جیسے فعل کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی سخت ترین سزا دیتے ہیں، کہ پوری بستی کو اوپر اٹھا کے دوبارہ نیچے پھینکتے ہیں، جن پہ پتھروں کی بارش ہوتی ہے، آج ہم اس کو جو ہے وہ کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم اپنی عادت پہ مجبوری کا بہانہ بنا کے اپنے لیے اس کو جائز سمجھ لیتے ہیں۔ شراب آج ہمارے نزدیک اس کی حرمت ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ خوشی کا لمحہ ہے، یہ لمحے بار بار نہیں آتے، تو ایسے موقعوں پہ عیش و عشرت کے لیے یہ ضروری لوازمات ہیں۔
تو جب ہمارا طرز عمل یہی رہے گا تو پھر ایک مصیبت سے نکلیں گے، اگلی مصیبت آن پکڑے گی۔ اسی لیے تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہمیں باخبر کر دیا تھا کہ یاد رکھو 5 چیزوں سے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مہاجرین کے گروہ کو مخاطب کر کے کہ یا معاشر المہاجرین، کہ مہاجرین کی جماعت، تم نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت تو کر لی ہے، مگر یاد رکھو خمس اذا ابتليتم، کہ 5 چیزیں اگر تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، جبکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان سے دوچار نہ ہو، اللہ تمہیں ان سے محفوظ رکھے، کبھی تمہارا ان سے سامنا نہ ہو۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ تمہیں بچا لے، مگر یاد رکھو لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون ولا وجاء التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا۔ یاد رکھو جس قوم میں، جن لوگوں میں، جس کنبے قبیلے میں، جس ملک کے معاشرے میں فحاشی عام ہو جائے، چند ٹکے کمانے کی غرض سے سوشل میڈیا پہ انکم کی غرض سے ماں بہن بیٹی اپنا لباس تک اتار دے، فحاشی اور یعنی عام ہو جائے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی قوموں پہ اللہ کی رحمتیں نہیں بلکہ طاعون جیسی بیماریاں آتی ہیں، ایسے وائرس، ایسی بیماریاں، فرمایا لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا، کہ جو ہمارے اسلاف گزر گئے انہوں نے کبھی ان بیماریوں کے بارے میں سنا تک نہ ہوگا۔ ایسے نئے وائرس، کبھی کرونا کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کہ پہلے لوگ ان کے نام سے ناواقف ہوں گے۔ ایسی بیماریاں اگر معاشرے میں آئیں گی، تمہیں ان میں مبتلا کیا جائے گا تو اس کا سبب تمہارے معاشرے کی فحاشی اور یعنی ہوگی۔ اور فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، یہ ماپ تول کے پیمانوں میں ڈنڈی نہ مارنا۔ اگر یہ لت پڑ گئی کہ ریٹ بھی کئی گنا، وزن بھی کم، اور اس کے باوجود کہ ریٹ بھی زیادہ، وزن بھی کم ہے، مگر چیز بھی ناقص ہے، کہ ایک ریٹ زیادہ ہے، خرید سے کئی گنا وصول کر رہا ہے، دوسرا جتنے وزن کا وہ معاوضہ لے رہا ہے وزن بھی اس سے کم ہے، اور تیسرا گناہ کہ وزن بھی کم، ریٹ بھی زیادہ، اور چیز بھی معیاری نہیں ہے۔ وہ لینے والا بعد میں پچھتائے گا جب اس کا واسطہ پڑے گا، وہ چیز استعمال کرے گا۔ یہ سموگ اور یہ باقی یہ ماحولیات سے لوگ اتنے بیمار نہیں جتنے ہماری جو ہے وہ غلط اشیاء کے کھانے پینے کی مضر اشیاء سے جو ہے یہ بیماریاں ہمیں لاحق ہیں، ناقص اشیاء۔ بلکہ ہم تو جس معاشرے میں بس رہے ہیں، جہاں تو حلت و حرمت کا یہ عالم ہے کہ آئے روز آپ مردہ جانوروں کا گوشت جو ہے وہ ادارے پکڑتے ہیں، گدھوں کا، کتوں کا گوشت جو ہے وہ مسلمان ہی مسلمانوں کو کھلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ یہ سمجھ لیں کہ
ماسک پہننے سے ہم بیماری سے بچ جائیں گے، یا پھر اللہ کی بارش کی ضرورت ہوگی، اللہ رحمت کی بارش دے دیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُصِ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ کہ پیمانے میں ڈنڈی نہ مارنا، ماپ تول میں کمی بیشی نہیں کرنی، ورنہ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ قحط سالی کا سامنا کرنا پڑے گا، وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ صرف یہ کنڈے میں ہیرا پھیری سے نہ، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ بھی جو تم سے جبری ٹیکس وصول کریں گے، آئے روز نت نئے ٹیکس، اس قدر ٹیکس کا نام رکھنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے، مزید ٹیکس لے کر جو ہے وہ گزارا کریں گے۔ کہ کچھ کا تو ذکر ہوتا ہے بل کے اوپر کہ یہ فلاں کام مد میں ٹیکس ہے، یہ فلاں میں، جب نام ختم ہو جاتے ہیں تو مزید ٹیکس کے نام سے بھی ٹیکس جڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو اس قسم کے ظالم حکمرانوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کی وجہ ماپ تول میں کمی قرار دیا ہے کہ قحط بھی ہوگا، معاشی تنگی بھی ہوگی، اور حکمرانوں کا ظلم و جبر بھی، اس کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا اگر ماپ تول کے پیمانوں میں ڈنڈی مارو گے، ہیرا پھیری کرو گے۔ تو آج اب ہم اپنے معاشرہ میں دیکھ لیں کہ جو ہماری صورتحال ہے، اور فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ دیکھنا اللہ کا دیا ہوا ہے، تو جو اللہ نے اس میں سے خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے، اگر صاحب نصاب کو مال نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں ہیرا پھیری نہیں کرنا۔ کچھ تو ویسے ہی نہیں دیتے، جو دیتے ہیں وہ پوری ادا نہیں کرتے جتنی بنتی ہے، ہیلے بہانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ زکوٰۃ آسن انداز میں ادا کرنا، اس میں ہیرا پھیری نہ کرنا، ورنہ إِلَّا مُنِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ورنہ آسمان سے ایک قطرے کے لیے بھی ترسا دیے جاؤ گے، ایک ایک قطرے کو تم ترسو گے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ نبی کریم علیہ السلام سے نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو رحمت کی بارش تو دور کی بات، بارش کا ایک قطرہ آسمان سے نہیں گرے گا۔ مسلمان ہو گئے، اللہ رسول سے جو تم نے عہد کیا ہے اگر اس کا لحاظ نہیں کرو گے، عملی زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزارو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَآخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسول کے جو احکامات ہیں ان کو نظر انداز کرنے کا دنیا میں تمہیں اس صورت میں اس کے انجام کا سامنا کرنے پڑے گا کہ اللہ دشمنوں کو تمہیں مسلط کر دیں گے، وہ IMF کی صورت میں ہو یا پھر کوئی جنگ کر کے کسی مسلمان حکومت پہ یا مسلمان علاقے پہ قابض ہو جائیں، کسی بھی صورت میں اللہ دشمنوں کو تم پہ مسلط کر دے گا۔ اگر اللہ رسول کے حکام کو پامال کرو گے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے، تو اللہ دشمنوں کو تم پہ غلبہ عطا فرما دے گا۔ یہ آج دیکھ لیں جی IMF کہ جس کے کہنے بغیر، جس کے فیصلے کے بغیر، اجازت کے بغیر ملک میں کوئی معاملہ حکمران نہیں کر سکتے، ان کی اجازت ہوگی یا جو وہ حکم دیں گے اس کو ماننا ہوگا، اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے حکمرانوں کے پاس۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں فرما دیا تھا اللہ رسول کی اطاعت نہیں کرو گے تو دشمن اس طرح تمہیں اپنا جو ہے وہ غلام بنا لے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ
فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، مستدرک حاکم کے الفاظ ہیں کہ جن لوگوں میں زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ایسے لوگ اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں، اللہ کو عذاب کی دعوت دے دیتے ہیں کہ اللہ ہم پہ عذاب بھیج دے۔ تو آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے کہ زنا کس قدر آسان ہے، جس کی ایک اہم ترین وجہ کہ غیروں کے طریقے اپنا کے ہم نے نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ شریعت میں جو نکاح کے، شادی بیاہ کے معاملات، جو ضروریات ہیں وہ ہزاروں میں ہیں۔ ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، شان اپنی جو ہے وہ بڑھانے کے لیے یہ اس عمل کو کروڑوں تک پہنچا دیا۔ تو جب یہ جو آسان سا نکاح کی صورت میں اللہ نے یہ معاملہ رکھا تھا، ہم نے اس کو مشکل بنایا تو زنا آسان ہو گیا۔ یہ ہزاروں والا کام ہم نے لاکھوں کروڑوں کا بنا دیا تو زنا چند سو میں جو ہے وہ عام ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر زنا اور سود عام ہو جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برستا ہے۔ یہ حکمرانوں کے معاملات اپنی جگہ کہ وہ ملک سے سود ختم کریں، کب کریں، مگر میں اور آپ زنا سے بچ سکتے ہیں، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس سے بچنا ہے۔ سود سے بچنا یہ ہم میں سے ہر انسان کی خود اپنی ذمہ داری ہے۔ حکمران، ان کی اللہ کے سامنے حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک مومن کا انداز نہیں کہ حکمران سود سے منع کریں گے تو میں اس سے رکوں گا۔ جب اللہ نے اسے اپنے ساتھ اعلانی جنگ قرار دیا، 40 مرتبہ ماں سے زنا کے مترادف قرار دیا ہے، تو پھر ہم اللہ رسول سے جنگ کیوں کرتے ہیں؟ ہم خود جو ہے وہ لالچ میں، ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ آج جو ہے وہ مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے قسطوں پہ گاڑیاں ملتی ہیں، ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ خرید لے، قسطوں پہ لیتا ہے، سود پہ لیتا ہے، دیگر معاملات، حتیٰ کہ موبائل کا چند روپے کا جو ہے وہ لوڈ ایڈوانس منگانے کے پہ بھی جو ہے وہ ہم سود ادا کرتے ہیں۔ تو جس سے ہم بچ سکتے ہیں ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ سزا ہم نے بھگتنی ہے۔ 2028 کا ہم نے انتظار نہیں کرنا کہ سود حکومت جو ہے اس کو بین کرے گی، حکومتی معاملات میں ختم ہوگا تو پھر ہم سود لینے سے رکیں گے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ حرام کیا، ہم نے خود بچنا ہے، ورنہ عذاب کا سامنا ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ظلم اور زیادتی، یہ قطع رحمی، رشتوں کو معمولی بات پہ توڑ دینا، یہ اللہ کی نافرمانیوں میں سے 2 ایسے گناہ ہیں کہ جن کی بہت جلد سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دیتے ہیں۔ آج ہم معاشرے میں دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر انسان ظالم ہے، جہاں جس کا وقت چلتا ہے ہم ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ اور رشتہ داری کا ہماری نظر میں کیا ویلیو، کیا اہمیت ہے، معمولی سی بات پہ کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا کہ ہم حقیقی رشتہ داری کو ختم کر دیتے۔ حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے جرائم ہیں کہ ان کی بہت جلد سزا دنیا میں بھگتنی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتوں کی برکھا برسے، اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرمائیں، تو ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور یہ گناہ چھوڑنے ہوں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں چھوڑ کے اطاعت پر آنا ہوگا، تب انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کسی کی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو جس کی ضرورت ہوگی ضرورت سے وافر اللہ عطا فرمائیں گے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں